اس کہانی میں شامل ہے وہ ملتان جس نے طوفانوں کا سامنا کیا، جنگوں کی آگ دیکھی اور بہادروں کا لہو اپنی مٹی میں سمیٹا۔ یہ وہ شہر ہے جس کی دیواریں گریں، جس کے قلعے ٹوٹے، مگر اس کا حوصلہ کبھی نہیں بکھرا۔ ہر زوال کے بعد اس نے خود کو پھر سے سنوارا، مٹی سے روشنی اٹھی اور صدیوں پرانا یہ شہر ایک بار پھر اپنی پوری شان کے ساتھ جگمگا اٹھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے دل میں واقع ایک ایسا شہر ہے جس کی گلیوں میں ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کی خوشبو بستی ہے، جہاں ہڑپا اور موئنجو داڑو کے بعد انسانی زندگی کی سب سے قدیم جھلکیاں ملتی ہیں، جہاں صوفیہ کی درویشی نے دلوں کو سکون دیا، جہاں قلعوں، مزاروں اور بازاروں نے وقت کی ہر آندھی کو جھیلا۔ تاریخ کے وسیع کینوس پر کچھ شہر ایسے ہیں جن کی کہانی محض اینٹ اور پتھر کی داستان نہیں، بلکہ تہذیبوں کے عروج و زوال، علم و حکمت کی روشنی اور روحانیت کی خوشبو سے مہکتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی شہر کی سیر پر لے جا رہے ہیں، اولیاء، گرد اور گرما کی سرزمین، شہر ملتان۔ یہ ملتان کے عظیم شاہ رکن عالم کی وہ جھلک ہے جب گھنٹہ گھر آج کی طرح شہر کا مرکز نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا دیہات ہوا کرتا تھا۔ 1320 سے 1324 عیسوی کے دوران ملتان کے قلعے کی چوٹی پر ایک عظیم تعمیر کا آغاز ہوا۔ یہ تھے حضرت شاہ رکن عالم کے مقبرے کے تعمیراتی مناظر۔ سرخ اینٹوں کی دیواریں، نیلی کاشی کی جھلک اور کاریگروں کی انتھک محنت، یہ سب مل کر ایک ایسا شاہکار تخلیق کر رہے تھے جو صدیوں بعد بھی اپنی عظمت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ صرف ایک مقبرہ نہیں، یہ عقیدت، محبت اور فن تعمیر کی زندہ علامت ہے۔ یہ ہے ملتان کی عظیم عیدگاہ مسجد کے تعمیراتی مناظر۔ سن 1735 عیسوی میں نواب علی محمد خان خیوا نے اپنی سرپرستی میں اس شاندار عمارت کی بنیاد رکھی۔ اینٹ اور پتھر سے بنی یہ عظیم مسجد اس وقت کے ماہر کاریگروں اور فنکاروں کی محنت کا شاہکار ہے۔ یہ مقام عیدین کی نماز اور بڑے اجتماعات کے لیے بنایا گیا تھا۔ دیکھیے کس طرح مزدور اینٹیں اٹھا رہے ہیں، استاد کاریگر محرابوں پر نقش و نگار بنا رہے ہیں اور مسجد اپنی آخری شکل اختیار کر رہی ہے۔ یہی ہے ملتان کی عیدگاہ، تاریخ اور ایمان کی ایک زندہ علامت۔ ملتان کی تاریخ کا سب سے اہم اور قدیم باب 326 قبل مسیح میں رقم ہوا، جب دنیا فتح کرنے نکلا سکندر اعظم اپنی فوج کے ساتھ یہاں پہنچا۔ یہاں اس کا سامنا ملی نامی ایک بہادر قوم سے ہوا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ ایک تیر سکندر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اگرچہ سکندر یہ جنگ جیت گیا، لیکن یہ زخم اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور واپسی پر اس کی موت کی ایک بڑی وجہ بنا۔ سکندر کے بعد بھی ملتان کی اہمیت کم نہ ہوئی۔ یہ شہر موریہ، کشان اور گپتا سلطنتوں کا حصہ رہا۔ اس دور کی سب سے بڑی نشانی یہاں کا عظیم سورج مندر تھا۔ یہ مندر اتنا شاندار اور دولت سے مالا مال تھا کہ چین کے مشہور سیاح ہیون سونگ نے بھی 7ویں صدی میں اپنے سفر نامے میں اس کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ دور دور سے یاتری یہاں سونے اور چاندی کے نذرانے لے کر آتے تھے۔ 8ویں صدی کا وہ سنہری لمحہ جب نوجوان سپاہ سالار محمد بن قاسم نے اس خطے کی تقدیر بدل دی۔ Soldiers of Islam, the time for conquest has arrived. ایک مسلم لڑکی قید میں اپنے دکھ اور امید کے جذبات سے بھرپور خط لکھتی ہے جو حجاج بن یوسف تک پہنچتا ہے۔ یہ خط ایک نوجوان دل کو حرکت میں لاتا ہے اور محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ عرب کی سرزمین سے نکل کر سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ اے میرے جان بازو،
آج ہم ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں، انصاف کا، ایمان کی اور عزت کی۔ آخر کار وہ ملتان پہنچتا ہے جہاں فتح کے ساتھ اس نے نہ صرف بہادری دکھائی بلکہ ایک بے بس لڑکی کی عزت اور حفاظت بھی یقینی بنائی۔ اسی لمحے ملتان میں اسلامی دور کی روشنی چمکی اور شہر کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوا۔ یہ داستان شجاعت، انصاف اور امید کی ہے جو ہر دل کو چھو جاتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر فتح کے پیچھے انسانیت کی عظمت بھی چھپی ہوتی ہے۔ سورج مندر کی جگہ اب مساجد اور مدارس نے لے لی اور ملتان علم و حکمت کا ایک نیا مرکز بن کر ابھرا۔ اگلی کئی صدیوں تک ملتان محمود غزنوی، غوری سلطنت اور پھر سلطنت دہلی کے زیر نگیں رہا۔ اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے یہ ہمیشہ وسطی ایشیا سے آنے والے حملہ آوروں کی زد میں رہا۔ منگولوں کے وحشیانہ حملوں نے اسے کئی بار تاراج کیا، لیکن اس شہر کے لوگوں کی ہمت نے اسے ہر بار دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ لیکن ملتان کی اصل پہچان مدینۃ الاولیاء یعنی اولیاء کے شہر کے طور پر قائم ہوئی۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے یہاں سہروردیہ سلسلے کی بنیاد رکھی۔ ان کا مزار علم اور روحانیت کا وہ مینار ہے جس کی روشنی آج بھی قائم ہے۔ ان کے علاوہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی صوفیاء کرام نے ملتان کو محبت اور امن کا گہوارہ بنا دیا۔ مغل دور میں ملتان کو ایک بار پھر خوشحالی اور امن نصیب ہوا۔ یہ ایک اہم صوبائی دارالحکومت تھا اور اس کی زرعی پیداوار مغل خزانے کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ مغلوں نے یہاں کئی عمارتیں اور باغات تعمیر کروائے، جن میں مسجد علی محمد خان آج بھی موجود ہے۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد ملتان پر پہلے اغوان سدوزئی نوابوں کی حکومت قائم ہوئی۔ نواب مظفر خان سدوزئی ملتان کے آخری عظیم حکمراں تھے۔ 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے آغاز میں پنجاب میں سکھ سلطنت کا سورج طلوع ہوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی نظریں ملتان پر تھیں۔ 1818 میں سکھوں نے ملتان کا ایک طویل محاصرہ کیا۔ نواب مظفر خان نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر قلعے کی فصیلوں پر بہادری کی لازوال داستان رقم کی۔ آخر کار وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور ملتان سکھ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ سکھ راج زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ 1849 میں انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد ملتان برطانوی راج کے تحت آ گیا۔ انگریزوں نے شہر میں چھاؤنی بنائی، ریلوے لائن بچھائی اور انتظامی نظام کو جدید بنایا۔ اسی دوران قدیم قلعے کو برطانوی افسران نے اپنی رہائش اور دفتروں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تحریک پاکستان میں ملتان کے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا۔ 1947 میں آزادی کے بعد یہ شہر جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے زرعی، تجارتی اور ثقافتی مرکز کے طور پر ابھرا۔ آج کا ملتان قدیم و جدید کا ایک حسین سنگم ہے۔ ایک طرف صدیوں پرانے بازار، تنگ گلیاں اور تاریخی دروازے ہیں، تو دوسری طرف ماڈرن شاپنگ مالز، یونیورسٹیاں اور وسیع سڑکیں اس کے روشن مستقبل کی گواہی دیتی ہیں۔ ملتان کی پہچان آج بھی اس کی خاص سوغاتوں سے ہے۔ دنیا بھر میں مشہور اس کے آموں کی مٹھاس، لذیذ سوہن حلوہ اور نیلی کاشی کاری کا فن اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور سادہ مزاجی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وقت کے ہزاروں طوفان سہنے کے بعد بھی ملتان آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی مٹی میں صوفیہ کی خوشبو ہے، اس کی فصیلوں میں بہادروں کا خون ہے اور اس کے لوگوں کے دلوں میں محبت کا دریا بہتا ہے۔
یہ صرف ایک شہر نہیں، یہ تاریخ کا ایک زندہ باب ہے جو صدیوں سے اپنی داستان سنا رہا ہے اور سناتا رہے گا۔ ملتان کی مٹی میں کہانیاں آج بھی سانس لیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ سفر تاریخ پسند آیا ہو تو فراز ویژولز پرو کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ملتان، پنجاب اور برصغیر کی مزید داستانیں آپ تک پہنچ سکیں۔